بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے۔ مثلا محبت عیال کو توڑنے کے لیے نماز مقرر کی گئی، محبت طعام کا توڑ جو ہے وہ روزہ میں ہے، محبت وطن کا توڑ حج میں ہے، اور محبت مال کا توڑ جو ہے وہ زکوٰۃ میں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف سماعت فرما لیں۔ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں کہ جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضائے الہی عز و جل کی خاطر کی نسبت سے ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ خود ہاشمی ہو اور نہ کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ یہ در المختار میں یہ تعریف کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ مال اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ افراد۔ زکوٰۃ افراد سے مراد جو ہے وہ فطرہ ہے۔ اسی طرح مال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سونا چاندی ہوتا ہے، دوسرا مالی تجارت ہوتا ہے۔ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو مال سارا کا سارا حرام ہو اس کا 40واں حصہ ادا کر دینے سے وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حرام کی کمائی پر جو مال ہوتا ہے اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے جوا ہے یا سود ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کیونکہ شیو کرنا بھی شریعت کے خلاف ہے تو شیو کی کمائی کرنے والا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی حرام مال کما رہا ہے۔ زکوٰۃ میں حولان حول کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی سال کے دونوں کناروں پر مال کا صاحب نصاب کے مطابق ہونا، اور یہ قمری مہینے کے اعتبار سے جو ہے نا شمار کیا جائے گا۔ شمسی مہینے کے اعتبار سے اگر کسی نے شمار کیا یعنی جنوری فروری کے اعتبار سے تو یہ حرام ہے۔ ہمیشہ زکوٰۃ جو ہے وہ شمسی مہینوں یعنی محرم صفر کے حوالے سے دی جائے گی۔ دوران سال اگر مال کی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ حولان حول پر دیکھیں گے یعنی جس تاریخ کو یکم شوال کو اگر وہ صاحب نصاب ہوا تو اگلے سال یکم شوال کو ہی دیکھا جائے گا وہ صاحب نصاب ہے، اور جتنا بھی مال اس کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی۔ جو نصاب بیان کیا جاتا ہے وہ 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں کہ 7.5 تولے سونے سے مراد 87 گرام اور 48 ملی گرام سونا ہے، اور 52.5 تولے چاندی سے مراد 612 گرام اور 41 ملی گرام چاندی مراد لی جائے گی۔ چند ایک مسائل جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اہمیت کے حامل ہیں اور اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جو رینٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی آمدن پر سالانہ زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا کوئی شخص کراکری کا بزنس کرتا ہے تو وہ ایک دفعہ انویسٹ کر دے گا، لاکھوں روپے کا سامان اس نے ڈال دیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کی جو سالانہ انکم ہوگی اس انکم پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ حج کے لیے جو رقم جمع کی گئی ہے جب تک حج نہ کر لیں اس رقم پر بھی برابر ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ کسی سے کوئی رقم ایڈوانس لی ہوئی ہے، ابھی اس کو مال نہیں دیا تو اس ایڈوانس رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کو ایڈوانس دی ہوئی ہے کوئی زمین خریدنے کے لیے، کچھ ابھی قبضہ نہیں ہوا تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو بیانہ آپ نے دیا ہوا ہے، چیز قبضہ نہیں ہوئی تو جب تک وہ بیانہ دیا ہوا ہے قبضہ نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، مگر جیسے ہی قبضہ ہو جائے گا تو پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح گورنمنٹ ملازمین کے لیے جو پرووائڈنگ فنڈ ہوتا ہے اس کے لیے ایک چارٹ ان کو دے دیا جاتا ہے کہ ایک سال میں کتنی رقم جمع ہوگی۔ جب نصاب کو پہنچ جائیں اور وہ نصاب میں آتی ہو تو پرووائڈنگ فنڈ پر بھی ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ BC جس کو کمیٹی کہتے ہیں، اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو کمیٹی کی رقم جب نصاب کی مقررہ معیار تک پہنچ جائے گی تو حولان حول ہونے پر اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ مثلا میں ہر مہینے 5,000 روپے اگر BC دیتا ہوں اور میری 5 سال کی 10 سال کی BC ہے تو میں اندازہ لگا لوں گا کہ کتنے سالوں میں میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا۔ جب صاحب نصاب ہو گیا تو ہر سال مجھے اس BC جمع پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جبکہ وہ BC مجھے میرے نمبر آنے پر ملے گی، مگر مجھے اس کی جمع ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ چند ایک فضیلت کی احادیث سماعت فرما لیں تاکہ اور زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تمام امتوں کی جو زکوٰۃ تھی وہ آگ آ کر فیصلہ کرتی تھی۔ اگر آگ آ کر زکوٰۃ مال کو کھا لے تو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ قبول ہو گئی، ورنہ کہا جاتا تھا اس مال میں کوئی کھوٹ ہے، اس زکوٰۃ میں کوئی کھوٹ ہے۔
لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے تھے، مگر امت محمدیہ کے لیے اس چیز کو خفیہ رکھ دیا گیا۔ اب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں زکوٰۃ دو، چاہے وہ جیسا بھی مال ہو، دنیا کے سامنے کوئی بات نہیں ہوتی، دنیا والوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ حلال مال سے دیے حرام، اس کو چھپا دیا گیا، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے ان کے نامہ اعمال کو چھپا دیا گیا۔ ایک حدیث سماعت فرمائیں، پیارے آقا نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ واستعینوا علی حل البلاء بالدعاء والتضرع، کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ پاک کرو، اپنی بیماریوں کو صدقہ سے دور کرو، اور بلاؤں کے حل کے لیے مدد طلب کرو دعا سے اور تضرع یعنی رونے سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جس کسی نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی، اس نے اپنے اس مال میں سے ہر قسم کے شر کو دور کر دیا، یعنی مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ الترغیب میں اس کو روایت کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا يقبل اللہ الایمان والصلاۃ الا بالزکوٰۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو۔ کنز العمال میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو مال کا میل کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ زکوٰۃ طلب بھی فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس مال کی یعنی کہ جس کو کہ گند کہا جا رہا ہے، اس کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ اس گندے مال کا کیا کرتا ہے؟ تو اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ہماری زکوٰۃ یعنی کہ اس گند، اس میل سے ہمارے ہی لیے جنت میں باغات کو کھاد دی جاتی ہے، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کھاد بھی گندی چیزوں سے تیار کی جاتی ہے، مگر وہ باغ کی آبیاری میں استعمال ہوتی ہے تو باغ پھلتا پھولتا ہے۔ تو یہ جو گند ہم سے لیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہی تیار کرنے والے باغات میں استعمال کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم اپنے باغات کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کھاد کو مہیا کرنا پڑے گا، اور یہ زکوٰۃ سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ دیتے وقت مدارس دینیہ کو ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ ہماری زکوٰۃ ہی کے پیسوں سے مدارس دینیہ کا سال بھر کا خرچ چلتا ہے، اور وہاں سے پھر علماء کرام، حفاظ کرام اور قراء کرام تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔